بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، سرمایہ اردو کے نثری اسباق میں سے دوسرے سبق تشکیل پاکستان کے آخر میں امدادی افعال کا تعارف کروایا گیا ہے۔ امدادی افعال اردو زبان کی مقبولیت کا ایک سبب یہ بھی ہے، اس میں امدادی افعال نے بڑی وسعت اور نزاکت پیدا کر دی ہے۔ تحریر و تقریر میں اکثر اوقات اصل فعل کے ساتھ کوئی دوسرا فعل یا اس کا جز استعمال کیا جاتا ہے، جس سے اصل فعل کے معنوں میں تھوڑا بہت تغیر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح اصل فعل کے معنوں میں زیادہ قوت پیدا ہو جاتی ہے، یا کلام میں کوئی حسن و خوبی یا فصاحت و بلاغت آ جاتی ہے۔ وہ افعال یا ان کے اجزاء جو اصل فعل کی مدد یا معاونت کے لیے آتے ہیں، امدادی افعال یا فعل معاون کہلاتے ہیں۔ اس ضمن میں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ تمام بنیادی افعال امدادی افعال کے طور پر استعمال نہیں ہوتے، اور تمام امدادی افعال بھی بنیادی افعال نہیں ہوتے۔ مثلاً چکنا، سکنا، لگنا اردو میں بالعموم استعمال ہونے والے امدادی افعال جن مصادر سے بنتے ہیں وہ یہ ہیں: دینا، لینا، آنا، جانا، ڈالنا، پڑھنا، رہنا، ہونا، بیٹھنا، اٹھنا، پانا، کرنا، نکلنا، چاہنا، رکھنا وغیرہ۔ عزیز طلبہ، مصادر کسے کہتے ہیں؟ مصدر اسم کی ایک ایسی قسم ہے جو خود تو کسی اسم سے نہیں بنتا، لیکن اس سے مقررہ قاعدوں کے مطابق کئی الفاظ بنائے جا سکتے ہیں۔ مثلاً دیکھنا سے دیکھو، بنانا سے بناوٹ۔ مصدر کی متعدد اقسام ہیں۔ مصدر کام کے معنی دیتا ہے۔ مصدر میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ پہچان یہ ہے کہ آخر میں نا آتا ہے، نون الف نا آتا ہے۔ امدادی افعال کی وضاحت کرتے ہوئے مزید لکھا گیا ہے کہ عام طور پر امدادی فعل اصل فعل کے بعد آتا ہے، جیسے امدادی افعال دینا اور لینا کی مناسبت سے یہ جملے: میں نے اسے سمجھا دیا ہے، یہ رقم رکھ لیجئے۔ لیکن کبھی کبھی امدادی فعل اصل فعل سے پہلے بھی آ جاتا ہے، جیسے ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، اور تو اور وہ مجھ کو بھی لے ڈوبا۔ عزیز طلبہ، تو امدادی افعال یا معاون افعال وہ فعل ہیں جو اصل فعل کے ساتھ مل کر اس کے معنی میں زور پیدا کرتے ہیں اور کام کی تکمیل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بات چیت میں حسن و خوبی اور وسعت پیدا ہوتی ہے۔ امدادی افعال کی حیثیت ہمیشہ ثانوی رہتی ہے۔ مثلاً کتاب میز پر رکھو اور کتاب میز پر رکھ دو۔ پہلے جملے میں ایک فعل استعمال ہوا ہے اور دوسرے جملے میں رکھ دو ہیں، دو فعل ہیں۔ پہلے جملے میں رکھ فعل اور دوسرے جملے میں دو امدادی فعل ہے۔
ہمارے اردو کے حصہ قواعد میں معروضی میں حصہ قواعد سے جو 3 جز آئیں گے ان میں ایک امدادی افعال سے متعلق ہے، اس سے متعلق 5 سوال آئیں گے، اور ہمارے ہاں جو الفاظ استعمال ہوں گے وہ عموماً آنا، جانا، لینا، چکنا، دینا، بیٹھنا، کرنا، اٹھنا، سکنا، پانا، پڑھنا، ڈالنا، چاہنا، رکھنا، لگنا، ہونا، نکلنا وغیرہ ہے۔ امید ہے آپ امدادی افعال کی اس تعریف کو سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اس کی جب تفصیل کے ساتھ ہم کورس کے بعد مشق کریں گے تو مزید بہتر طریقے سے آپ کو یہ سمجھ آ جائیں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔